السلام علیکم، میں ہوں سعد فاروق خان، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ملاقاتیں شیئر کرتا ہوں جو کہ میری خیالی دنیا میں ہوتی ہیں، جو کہ اصل میں نہیں ہوتی، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ فوت ہو چکے ہیں۔ کل کی ملاقات جناح صاحب کے ساتھ تھی، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آج کی ملاقات منٹو صاحب سے تھی۔ منٹو صاحب مجھے ملنے آئے 24 مارچ کو، یہ ابھی کوارنٹین میں۔ تو میں نے سوچا کہ تب کی لکھی ہوئی ملاقات آج آپ کے ساتھ میں ویڈیو کی شکل میں شیئر کروں۔ کوارنٹین تھا، 24 مارچ کی رات، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، گھروں میں ہم تھے اور گلیوں میں خطرے، اور چونکہ بارش ہو رہی تھی تو ہاں کچھ قطرے۔ کمرے کی کھڑکی سے پچھلے محلے کے چوراہے پہ نظر ڈالنے کا کوئی فائدہ تو تھا نہیں، معلوم تھا کوئی نہیں آئے گا۔ موبائل میں چیس کھیلنے میں مصروف تھا، پیادے کو وزیر بنانا چاہتا تھا، لیکن شاید وزیر کو بھی معلوم تھا کہ آج کل کسی وزارت کا کوئی فائدہ نہیں۔ چبڑ چبڑ چبڑ، کیچڑ میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، فوراً دیکھا باہر کہ کون پاگل ہے کوارنٹین میں گھر سے باہر نکلا ہوا ہے۔ وہ واقعی پاگل تھا، سعادت حسن منٹو، کیچڑ میں تر چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے آواز دی کھڑکی سے، منٹو صاحب ماسک چاہیے۔ چشمے سے پانی کی بوندیں صاف کر کے بولے، مر چکا ہوں حرام خور، آ کے یہ تھیلا پکڑ لے، بھاری ہے۔ میں نے مذاقن کہا، جب مر چکے ہیں تو یہ تھیلا بھاری کیسے لگ رہا ہے منٹو صاحب؟ کہنے لگے، اس میں میری کچھ کتابیں ہیں، ان میں میرے الفاظ ہیں جو آج بھی سب پہ بھاری ہیں، جلدی آؤ نیچے۔ میں نے نیچے دوڑ لگائی، تھیلا اٹھایا، واقعی کافی بھاری تھا، سہارا دیا، اوپر اپنے 10x12 کے کمرے میں انہیں لے آیا۔ منٹو صاحب سے یہ میری تیسری ملاقات تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے کمرے میں پالش والی کرسی صرف دکھاوے کے لیے ہے، اس لیے خود ہی ساتھ والے مونڈے پہ بیٹھ گئے۔ منٹو صاحب یہ کتابیں کس لیے ہیں؟ منٹو کہنے لگے، تیری لیے لایا ہوں۔ معلوم پڑا کہ مرد بھی آج کل منہ چھپا کے گھر بیٹھ گئے، تو تیرا خیال آیا کہ گھر پہ تو عید کے دن بھی نہ بیٹھے، ان دنوں کیسے بیٹھا ہوگا، تو یہ کتابیں تیرے لیے لے آیا تاکہ تیرا تھوڑا وقت کٹے۔ مارے خوشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے۔ میں کہنے ہی لگا تھا کہ منٹو صاحب شکریہ، اور انہوں نے ایک دم کاٹ کے کہا، چائے پلا دو، جانتے بھی ہو دور سے آیا ہوں۔ میں جلدی سے کچن کی طرف میں نے دوڑ لگائی، چولہا جلایا، پانی رکھا، پتی کم تھی لیکن بات منٹو صاحب کی تھی تو دودھ بھی خالص ڈال دیا۔ پیچھے کمرے سے منٹو صاحب کی میلا لوٹ لیا گنگنانے کی آواز ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ میں مسکرایا، کچن سے ہی آواز دی، منٹو صاحب کافی اپڈیٹڈ ہیں آپ وہاں پہ۔ کہنے لگے، یہ بیماری آ گئی، نہیں تو غالب سے 500 روپے کی شرط بھی لگائی تھی PSL کے فائنل پہ۔ میں چائے کا کپ لیے کمرے میں داخل ہوا، منٹو صاحب کو دیتے ہوئے پوچھنے لگا، منٹو صاحب تنگ کر کے رکھا ہے اس بیماری نے۔ کہنے لگے، تمہیں ہوئی؟ میں اچھل پڑا، منٹو صاحب اللہ نہ کرے۔ کہنے لگے، تو چپ کر کے بیٹھو، شکر کرو کہ بچے ہوئے ہو اور گھر ہو، نہیں تو تمہارے ہاں تو سنا ہے وینٹیلیٹر بھی ایمانداری کی طرح بہت کم ہے۔ میں چپ ہو گیا، وہ چائے کی چسکیاں لیتے رہے، پھر ہنسنے لگے، میری طرف دیکھ کے کہنے لگے، اس خاموشی سے تو شریف لوگ زیادہ پریشان ہوں گے نا؟ میں نے کہا، منٹو صاحب شریف لوگ مطلب سبھی پریشان ہیں ظاہر ہے۔ منٹو کہنے لگے، بھائی جو اندر باہر سے ایک جیسے تھے یا حرامی تھے، ان کے دل پہ تو بوجھ اتنا نہ ہوگا جتنا اندر سے حرامی اور باہر سے شریف لوگوں پہ مشکل ہوگی، مطلب شریف حرامیوں پہ۔ میں نے کہا، منٹو صاحب شریف حرامی؟ بات سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگے، سب گھر ہیں، شریف حرامی نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ عورتوں کو تاڑ سکتے ہیں، نہ شراب پی سکتے ہیں، بس خود ہیں اور سامنے بیگم، ان کے دل پہ تو زیادہ بوجھ ہوگا نا؟ میں ہنسنے لگا، پوچھا، منٹو صاحب ایک شریف اور بقول آپ کے شریف حرامی کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ منٹو کہنے لگے، ہر بیوی شوہر کو اپنے لیے حلال سمجھتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کو، یہ شریف انسان کی نشانی ہے۔ اب یہ حرامی شریف وہ ہوتے ہیں جن کی بیوی انہیں اپنے لیے حلال مانتی ہیں اور یہ ہر دوسری عورت کو اپنے لیے حلال مانتے ہیں۔ ایسے چھچورے گھر ہیں، یہ سوچ کے خوشی ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی منٹو صاحب ہنسنے لگے، کہنے لگے، مذاق کر رہا ہوں، یہ چائے خالص دودھ کی جگہ آلپرس کی پلاتے تو کتابیں دے کے کب کا نکل چکا ہوتا۔ میں نے کہا، منٹو صاحب آج کچھ باتیں آپ کے اوپر سے گزری ہیں۔ منٹو کہنے لگے، مجھے پڑھتے ہو بیٹا، اتنے بچے بھی نہیں ہو اب۔ چائے کا کپ رکھا، کہنے لگے، چلتا ہوں، کتابیں پڑھ لینا، گھر میں ہی رہنا، خدا کے لیے میرے پاس آنے کی جلدی مت کرنا، ابھی تمہارے قلم سے میں نے بہت سے کام نکلوانے ہیں۔ وہ چلتے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، منٹو صاحب کرونا کب تک جائے گا، کوئی اندازہ؟ کیا آپ کے پاس کوئی خبر؟ کہنے لگے،
کرونا کو کچھ دن لگیں گے آنکھیں کھولنے میں، آس پاس اس معاشرے کو غور سے دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ میں ان سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا، چلا جائے گا۔ اور منٹو دروازہ کھول کے نیچے اترتے چلے گئے، چھبڑ چھبڑ چھبڑ، کیچڑ میں تر، جوتوں کی آواز اور غائب۔ اگر آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔